الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وصدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ پیارے بزرگوں، محترم اسلامی بھائیوں، آج یہ جو محفل میلاد النبی کا اہتمام کیا گیا ہے، اس کا ہم جتنا شکریہ ادا کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، ہم اس محفل کا شکرانہ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عطا کی ہوئی ہماری توفیق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم تہ دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس محفل سجانے کی توفیق ادا کرنے کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ میلاد النبی سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ پیارے بزرگوں، محترم اسلامی بھائیوں، میں نے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس میں فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ان الامانات الی اہلہا، کہ بے شک جو امانتیں ہیں وہ اس کے حقداروں تک پہنچا دو۔ یعنی جس شخص کی جو حق ہے اس کا حق نہ مارو، اس کی امانت ہے، اس کا وہ حق ہے، اس کی ذمہ کر دو، کسی دوسرے کا حق نہ مارو۔ چاہے حق وہ صرف مال و دولت ہی کی حق نہیں ہوتی ہے، ہر ایک ذرے چیز کا ایک دوسرے کی امانت ہوتی ہے، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے کہ کسی بندے کا کوئی ہم سے نقصان نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف ہم سے نہ پہنچے، کسی طرح کی ہم سے ایک دوسرے کو یا اس کی امانت میں خیانت کسی طرح سے ہم سے نہ ہو، کیونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ اگر بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا، اور حقوق اللہ کا معاملہ حقوق العباد سے الگ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن حقوق العباد ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو پیارے بزرگوں، میرے بھائیوں، محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک دوسرے کے جو حقوق ہم پر ہیں اسے ہم پوری طرح سے اسے پورا کرنے، اسے نبھانے کی کوشش کریں، کسی طرح کی حق تلفی ہم سے نہ ہو، کیونکہ حدیث پاک میں بھی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص امانت نہیں کرتا یا امانت میں خیانت کرتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہے اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے، اور جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنی چاہیے کہ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ امانت والا معاملہ کرتے ہیں؟ ہم تو کسی کے مال میں یا عزت و آبرو میں خیانت تو نہیں نہ کرتے ہیں، کسی کی عزت و آبرو
کو پامال تو ہم نہیں کرتے ہیں. اپنے نفس کا، اپنے اندر کے نفس کا جائزہ لیں، معائنہ کریں. ایک دوسرے کو نہ دیکھیں کہ وہ شخص ایسا کرتا ہے، وہ شخص ایسا کرتا ہے. آپ جو ہے اپنے آپ کی اصلاح کیجئے کہ ہمارا معاملہ کیا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ اور اس کے بندوں کے ساتھ. کہ ہمارا معاملہ کلیئر ہونا چاہیے اور صاف ہونا چاہیے. ہمارے دل کا معاملہ، دل کی بیماری، illness آف ہارٹ یعنی دل کی بیماری، ہمارا دل کی بیماری میں جو شخص پڑ جاتا ہے، ملوث ہو جاتا ہے، تو وہ شخص، ایسے شخص کا دل وہ سخت ہو جاتا ہے. وہ اللہ کی عبادت میں اس کا دل مزہ نہیں پاتا، سرور نہیں پاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی دکھ اور ایسی مصیبت سے محفوظ فرمائے کہ جس میں ہمارا دل سخت ہو جائے اور عبادتوں میں لذت ہمیں محسوس نہ ہو، اور اللہ رب العزت اور اس کی پیاری حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم دور ہو جائیں. یقیناً میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے. ہم اللہ کی عبادت میں لذت نہیں پاتے، سرور نہیں پاتے. اپنے محبوب حقیقی، اپنے جو خدائے حقیقی، جو مالک حقیقی ہمارا ہے، اس سے ہم کئی میل دور ہو چکے ہیں. اس کی کوئی گنتی ہی نہیں گنی جا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب الہی سے ہم کتنے دور ہو چکے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور دین کا علم حاصل کریں، قرآن و حدیث کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم اللہ رب العزت کے قریب ہوں گے اور قرب الہی نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہم سے کہنے، سننے یا بولنے میں جس طرح کی بھی ہم سے غلطیاں خامیاں ہوئی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے میں معاف فرمائے. جو بھی ہم نے سکھانے اور سیکھنے کی کوشش کی، اس میں جس طرح کی بھی غلطیاں ہوئی اسے معاف فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ اس بیان، اس تقریر پر مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.